سورہ روم مکی ہے. اس کو سورہ روم کا نام اس لیے دیا گیا کہ شروع میں ہے غلبت الروم، رومیوں کا تذکرہ ہے. تسمیۃ الکل باسم الجزء کے طور پر پوری سورت کا نام ہی سورہ روم رکھا گیا. سورہ روم کا سورہ عنکبوت کے ساتھ دو طرح سے ربط ہے. نمبر 1، سورہ عنکبوت میں کفار کے کمزور پناہ گاہ کا ذکر ہوا نا، کہ ان کا پناہ گاہ اتنا کمزور ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا، مکڑی کا گھر. اور اہل ایمان کے مضبوط پناہ گاہ کا تذکرہ ہوتا رہا نا، کہ اہل ایمان کا پناہ گاہ کون ہے؟ اللہ. تو اب اس صورت میں دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ اس مضبوط پناہ گاہ یعنی عقیدہ توحید پر قائم رہو گے تو اللہ پاک آپ کو مشرکین پر اس طرح فتح عطا فرمائیں گے جس طرح کہ اللہ پاک نے رومیوں کو، فارسیوں یعنی مشرکین پر فتح عطا فرمائی. اس بات کو سمجھ چکے ہو، دوبارہ دوہراؤں. نمبر 2، سورہ عنکبوت میں کہا گیا کہ اہل ایمان کو، توحید والوں کو آزمایا جائے گا، ان پر امتحانات آئیں گے. تو اس صورت یعنی سورہ روم میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان پر ایک طرح سے امتحانات آئیں گے تو دوسری طرف سے ان پر خوشی بھی آئے گی. کیا فرمایا؟ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، کہ جب اللہ کی مدد آئے گی، غزوہ بدر کے دن جب مسلمانوں کی فتح ہوگی اور وہاں سے رومیوں کی فتح ہوگی اہل کتاب کی مشرکین کے مقابلے میں، تو اہل ایمان کو خوشی ہوگی. تو فرمایا غمی کے ساتھ خوشیاں بھی آئیں گی. ربط سمجھ گئے؟ سورہ روم کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کے دو دعوے ہیں. دعویٰ نمبر 1، اہل ایمان کی فتح ہوگی، اہل ایمان کی. اس دعویٰ کا ذکر آیت نمبر 47 میں ہے، حقا علینا نصر المومنین. سورت کا دوسرا دعویٰ وہ دعوے توحید ہے جو دلائل کے ضمن میں مذکور ہے. پڑھا ہے نا کافیہ میں بھی بسا اوقات کہ بھئی یہاں دلیل ہے، دعویٰ نہیں ہے. تو کیا جواب آتا ہے کہ یہاں پر دعویٰ دلائل کے ضمن میں مذکور ہے. تو سورت کے اندر دعوے توحید ہے جو 13 عقلی دلائل کے ضمن میں مذکور ہے. دعویٰ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، وہی مشکل کشا، مددگار، معاون، خالق، مالک، رازق ہے. اس پر دلائل کیا ہے؟ وہ 13 دلائل عقلیہ موجود ہے. اس سورت کے نزول کا پس منظر اس طرح ہے کہ روم میں نصارہ رہتے تھے اور فارس میں مشرکین رہتے تھے، ایران کے اندر. تو اہل کتاب اور ان فارسیوں کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی. سن 614 ہجری میں فارسیوں نے یعنی مشرکین نے اردن اور فلسطین کے درمیان میں ان رومیوں پر حملہ کیا. تو رومیوں کی مکمل پسپائی ہو گئی، مشرکین کی بظاہر زبردست فتح ہو گئی. تو اس پر مشرکین نے مسلمانوں پر فخر کیا اور مسلمانوں کو تانے دیتے رہے کہ دیکھو تمہارے اہل کتاب جو تمہارے مشابہ ہیں، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور مسلمان بھی اہل کتاب. کہا کہ دیکھو تمہارے اہل کتاب کی پسپائی ہوئی اور بت پرستوں کی فتح ہوئی. ہم بت پرست ہیں، تم اہل کتاب ہو. ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہاری پسپائی ہو جائے گی اور ہماری فتح ہوگی. تو مسلمان اس بات سے ذرا رنجیدہ ہوئے. تو اللہ پاک نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے یہ سورہ روم نازل فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا غلبت الروم
فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ فتح شکست تبدیل ہوتی رہتی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. ایک موقع پر گو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند سالوں کے بعد ان قریب دوبارہ رومی غالب ہوں گے. تو حضرت تو فرمائے فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر رومی فارسیوں پر غالب آ جائیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے ابی بن خلف سے کہا کہ الحمدللہ ان قریب رومی دوبارہ غالب ہوں گے 3 سال کے اندر اندر. تو اس نے کہا کہ جاؤ یہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کرو. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ شرط رکھو. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. کتنی شرط ہو؟ کہا 10 اونٹ. چلو 10 اونٹ شرط ہے. اگر 3 سال کے اندر ابی بن خلف نے کہا کہ رومی دوبارہ فارس پر غالب ہو گئے تو میں آپ کو 10 اونٹ دوں گا، اور اگر غالب نہیں ہوئے تو 10 اونٹ آپ کو دینے پڑیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے شرط منظور کر لی اور آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول میں نے ابی بن خلف مشرک کے ساتھ شرط رکھی ہے کہ 10 اونٹ میں دوں گا یا آپ دو گے. 3 سال کے اندر اندر رومیوں کی دوبارہ فتح ہوگی. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بضع کا اطلاق 3 پر نہیں ہوتا بلکہ 3 سے لے کر کے 9 تک ہوتا ہے. تو لہذا آپ جا کر کے ابی بن خلف سے کہو کہ شرط کے مقدار میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور مدت میں بھی اضافہ کرتے ہیں. مدت 9 سال مقرر کرتے ہیں اور شرط میں جو ہے نا بجائے 10 اونٹ کے 100 اونٹ مقرر کرتے ہیں. تو ابی بن خلف اس پر راضی ہو گیا اور ہوا بھی یہ کہ اللہ پاک نے 9 سال کے اندر ان کو فتح نصیب فرمائی. جس وقت ابی بن خلف تو ختم ہو چکا تھا، مر چکا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے وارثوں سے 100 اونٹ لیے تھے. آپ کو یقیناً حیرانی ہوتی ہوگی کہ بھئی یہ تو شرط تو ناجائز ہے اسلام کے اندر. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ شرط کیسے رکھی؟ اللہ کے رسول نے اس کو کیسے جائز قرار دیا؟ تو جان لو کہ یہ قمار کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت تک حرمت نہیں آئی تھی. یا یہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ دارالحرب والوں کے ساتھ سود کا معاملہ وغیرہ، شرط کا معاملہ، تمام عقود فاسدہ کا معاملہ جائز ہے. کیونکہ کافر کا مال ویسے بھی، کافر عربی کا مال مسلمان کے لیے حلال ہے، تو جس بھی طریقے سے حاصل ہو تو وہ جائز ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو نافذ قرار دیا. سمجھ گئے ہو پس منظر؟ دیکھ لو. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض، مغلوب ہو گئے رومی قریبی زمین میں جو مکہ مکرمہ کے قریب تھی نا. وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور یہ رومی مغلوب ہونے کے بعد، یہاں غلب بمعنی مغلوب کیے ہیں، اور یہ رومی اپنے مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون ان قریب دوبارہ غالب ہوں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. چند سالوں کے بارے میں پس منظر بتایا نا میں نے، حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کے لیے ہے فیصلہ، یعنی اللہ کا ہی فیصلہ چلتا ہے. من قبل اے من قبل کل شیء، ومن بعد اے من بعد کل شیء، اللہ کا ہی فیصلہ چلتا ہے ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن خوش ہوں گے ایمان والے، بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد پر. يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ، اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے. جس دن رومیوں کو فتح ملے گی نا اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے. غالب ہے علی اعدائہ، اپنے دشمنوں پر، اور رحیم ہے علی اولیائہ، اپنے اولیاء پر. تفسیر مدارک. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رومی دوبارہ غالب ہوں گے. تو یہ وعدہ ہر حال میں سچا ہو کر رہے گا یا نہیں؟ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ مخالفت نہیں کرتا ہے اپنے وعدے کی. تو وہ وعدہ کب پورا ہوا؟ غزوہ بدر کے دن، جس دن اس طرف سے مسلمانوں کی فتح ہوئی، وہاں سے رومیوں کی فتح ہوئی.
ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس بات کو کہ اللہ پاک اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ جانتے ہیں دنیا والی زندگی کے ظاہر کو، یہ لوگ صرف دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ التمتع بزخارفها، مدارک، دنیا کی خوبصورتی سے نفع اٹھانے کو جانتے ہیں لیکن آخرت سے نفع اٹھانے کو نہیں جانتے۔ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، مطلب کیا؟ دنیا کی زندگی کے خوبصورتی سے نفع اٹھانے کو جانتے ہیں کہ دنیا سے کمائی کس طرح کرنی ہے، پیسہ کس طرح بنانا ہے، جائیداد کس طرح بنانی ہے، اس چیز کو یہ لوگ جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ اولم يتفکروا فی انفسہم، کیا یہ فکر نہیں کرتے ہیں اپنے دلوں میں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں اپنے دل میں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ نہیں پیدا کیا اللہ پاک نے آسمانوں کو اور زمین کو اور وہ جو اس کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور وقت مقررہ کے ساتھ۔ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے یہ وقت مقررہ کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور بالحق لإظہار الحق بھی تفسیر گزر چکی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگوں میں سے اپنے رب کے ملاقات کے منکر ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، یہاں سے تخفیف دنیوی کا بیان، کیا مشرکین مکہ سیر نہیں کرتے ہیں زمین میں؟ فینظروا، کہ یہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسے رہا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کانوا اشد منہم قوۃ، پہلے والے وہ زیادہ سخت تھے ان سے طاقت میں، واثاروا الارض، اور انہوں نے اکھیڑا تھا زمین کو، حرث، انہوں نے اکھیڑا تھا زمین کو، وعمروها، اور آباد کیا تھا زمین کو، اکثر مما عمروها، زیادہ آباد اس آبادی سے، عمروها، جو آباد کیا ہے مشرکین مکہ نے، ہاں زمین کو، مشرکین مکہ نے بھی زمین کو آباد کیا لیکن اتنا آباد نہیں کیا جتنا کہ پہلے والوں نے آباد کیا تھا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان پہلے والوں کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، لیکن بلاخر وہ تباہ ہو گئے، لیکن اللہ نے جو ان کو تباہ کیا تو اللہ نے کوئی ان کے ساتھ ظلم کیا نہیں، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ہوا انجام برائی کرنے والوں کا برا، آیا ترجمہ یعنی پھر ہوا انجام برائی کرنے والوں کا، السوء برا، تو عاقبۃ الذین اساءوا یہ خبر مقدم ہے کانا کے لیے، اور السوء اس کا اسم ہے۔ کیوں برا انجام ہوا؟ ان کذبوا بآیات اللہ، اللہ پاک کی آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، وکانوا بہا یستہزئون، اور اللہ پاک کی آیتوں پر مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تو اللہ یبدأ الخلق سے قیامت کے وقوع پر دلیل عقلی ہے کہ قیامت برحق ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ یبدأ الخلق، اللہ پاک نے صرف ابتدا کرتا ہے پیدا کرنے کی، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ لٹاتا ہے اس پیدائش کو، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ تو جو اللہ ابتداءً پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، لہذا قیامت برحق ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، تو ناامید ہو جائیں گے وہاں پر مجرم، وہاں پر مجرم کے لیے کوئی رحم نہیں ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے شفاعت کرنے والے، وہاں پر ان کا کوئی شفیع بھی نہیں ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں کے کافر، اے بِآلِہَتِهِمْ، یعنی اپنے معبودوں کے شرک کا ہی انکار کر لیں گے۔ وَمَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے۔
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور یاد کر اس دن کو جس دن قائم ہوگی قیامت، تو اس دن یتفرقون، لوگ دو جماعتیں بن جائیں گے. کتنی جماعتیں بنیں گے بڑے؟ دو جماعتیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت اخروی، بہرحال وہ جنہوں نے ایمان لایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کیے نیک اعمال، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، پس وہ ہوں گے باغ میں، یحبرون اے یسرون، خوش کیے جائیں گے، باغ کے اندر یحبرون خوش کیے جائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کو یاد رکھنا ہے یحبرون کی ترجمے کو. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیاتوں کو، تخفیف اخروی، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، بس یہ لوگ عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، بس اللہ کی پاکی بیان کرو جس وقت تم شام کرو، وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرو، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، تسبیح پڑھو. فسبحان اللہ اے سبحوا سبحان اللہ. حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تسبیح سے مراد نماز ہے. نماز پڑھو حین تمسون، جس وقت تم مسا کرتے ہو، شام کرتے ہو. تو کہتا ہے کہ اس کے اندر صلاۃ المغرب و صلاۃ العشاء کا بیان ہے. وحین تصبحون، جس وقت تم صبح کرتے ہو، اس سے صلاۃ الفجر مراد ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کا ہے، اللہ کے لیے حمد آسمانوں میں اور زمین میں. لہذا وعشیًا، اور شام کے وقت بھی. اس سے مراد صلاۃ العصر ہے. وحین تظہرون، اور جس وقت ہم ظہر کرتے ہو اس وقت بھی تسبیح پڑھو. تو کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ ظہر کی نماز ہے. تو یوں اس آیت کریمہ کے اندر 5 نمازوں کی طرف اشارہ ہے. یخرج الحی من المیت، وہ اللہ وہ ذات ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے. یہ دلیل ہے وقوع قیامت پر کہ اللہ مردے سے زندہ کو نکال سکتا ہے. ہاں، جیسے انڈے سے مرغے جو ہے چوزے کو نکال سکتا ہے، تو مردے سے زندہ کو نکالنا یہ کوئی مشکل کام؟ تو قیامت میں بھی کیا ہوگا؟ مردے سے زندہ کو نکالنا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ اللہ نکالتا ہے مردے کو زندہ سے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اسی طرح اللہ پاک زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد. جو مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ مردہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. وہ کوئی قیامت پر دلیل. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے. آیا میں نے عرض کیا تھا کہ سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ، کہ اللہ اپنی ذات میں اور صفات میں یکتا ہے. نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے. دعویٰ کا ذکر دلائل کے ضمن میں، اور دلائل عقلیہ کتنے ہیں؟ 13. دلیل نمبر 1 فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلقکم من تراب، یہ کہ پیدا کیا اللہ نے تمہیں مٹی سے. ثم اذا انتم بشر، پھر یہ تم بشر بن گئے ہو. تنتشرون، پھرتے رہتے ہو. تو بشر کو عدم سے وجود دینا یہ اللہ پاک کے توحید کی دلیل ہے. وَمِنْ آیاتی سے دلیل نمبر 2، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ کہ پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے بیویوں کو. حضرت ہوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا نا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس بیوی کی طرف. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ڈالی تمہارے درمیان میں محبت اور رحم. اے التواد والتراحم بسبب الزواج، شادی اور نکاح کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہارے درمیان میں یعنی میاں بیوی کے درمیان میں محبت بھی پیدا کی اور ایک دوسرے پر رحم بھی پیدا کیا. آیا کہ نہیں؟ کہ وہ ایک دوسرے پر بڑھاپے میں رحم کرتے، ایک دوسرے کا خیال کرتے. ہر کوئی بچوں سے کہے گا، وہ کہے گی باپ کا خیال کرو، اور شوہر کہے گا کہ اپنی ماں کا خیال کرو.
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ ومن آیاتی سے دلیل نمبر 3، ومن آیاتی اور اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک ہے خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، واختلاف السنتکم اور تمہارے زبانوں کا مختلف ہونا۔ کتنی زبانیں ہیں دنیا کے اندر، یہ زبانوں کا مختلف ہونا بھی اللہ پاک کے قدرت کی دلیل ہے۔ انسان سارے ایک جیسے ہیں لیکن زبان مختلف ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی کیسا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، بے شک اس کے اندر یقیناً نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ ومن آیاتی سے دلیل نمبر 4، ومن آیاتی منامکم باللیل والنہار، اور اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا رات اور دن میں، وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا طلب کرنا ہے اللہ کے فضل میں سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں سننے والی قوم کے لیے۔ دلیل نمبر 5، ومن آیاتی اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے کہ یریکم البرق، وہ اللہ دکھاتے ہیں تمہیں بجلی، خوفاً ڈرانے کے لیے، وطمعاً اور بارش کی امید پیدا کرنے کے لیے، وطمعاً فی الغیث مدارک، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے۔ دلیل نمبر 6، ومن آیاتی، اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، وہ آسمان اور زمین کا کھڑا قائم رہنا ہے اللہ کے حکم سے۔ ثم اذا دعاکم دعوتا، پھر جب وہ اللہ تمہیں پکارے گا ایک ہی دفعہ پکارنا، کس کے لیے؟ للباس، اٹھنے کے لیے، من الارض زمین میں سے، اذا انتم تخرجون، اس وقت تم نکل آؤ گے، من قبورکم مدارک، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل نمبر 7، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون، ہر چیز اسی کی فرمان بردار ہے، سارے کے سارے قانتون اس کے لیے فرمان بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، دلیل نمبر 8، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو ابتدا کرتا ہے پیدا کرنے کی، ثم يعيدہ، پھر اس کو لوٹاتا ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ لوٹانا تو زیادہ آسان ہے اللہ پر۔ ویسے سچ بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے لیے تو لوٹانا یا نئے سر پیدا کرنا برابر ہے، لیکن یہ مخلوق کے بنسبت اللہ پاک فرماتے تمہارے نظریت کے مطابق تو یہ مجھ پر زیادہ آسان ہونا چاہیے، کیونکہ کسی چیز کو نئے سر وجود دینا یہ مشکل ہے تمہارے بنسبت، دوبارہ اس کو بنانا یہ تو آسان ہے۔ تو لہذا جب ابتدا مانتے ہو کہ ابتداً ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے، تو پھر انتہاً رب ذوالجلال کو خالق ماننا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ وہ اہون علیہ، یہ تو آسان ہے اللہ پر۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اسی کی شان ہے اونچی، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آیا ترجمہ، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اسی کا شان ہے اونچا بلند اور برتر، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کتنے دلائل کا بیان ہو گیا؟ 8۔ اب درمیان میں پھر ضرب لکم مثلا من انفسکم، کیونکہ دلائل کے ساتھ ساتھ پھر سمجھانا بھی ہے نا۔ ضرب لکم، فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ پاک بیان کرتے مثال تمہارے نفسوں میں سے، اللہ پاک بیان کرتے تمہارے لیے مثال تمہارے جانوں اور تمہارے نفسوں میں سے۔ جو مثال تمہارے نفسوں میں سے بیان ہوگی اس کو سمجھنا ذرا آسان ہوگا نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں ان کے لیے تم اس بات پر راضی ہو سکتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ تمہارے مال اور دولت میں اس طرح شریک ہو جائے کہ ان کو اس طرح تصرف کا حق مل جائے کہ تم ان سے اس طرح ڈرنے لگو جس طرح ایک دوسرے سے وارث آپس میں ڈرتے ہو؟ دہرانے کی ضرورت ہے اس کو کہ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تمہارے غلام تمہارے ساتھ اس طرح تو شریک ہو جائیں مال اور دولت اور اسباب میں کہ
تم اور وہ بالکل برابر ہو جاؤ، اور وہ تم سے مال کے اندر تصرف کرنے سے اس طرح ڈریں جس طرح بھائی بھائی سے ڈرتا ہے کہ میں تصرف کروں گا مشترکہ مال میں تو پتہ نہیں بھائی کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا۔ تو اس طرح تم چاہو گے اپنے غلاموں کے لیے کہ تم اس طرح ان سے ڈرنے لگو، اس طرح وہ تمہارے شریک ہو جائے؟ تو فرمایا کہ جب تم اپنے غلاموں کی اپنے مال کے اندر شرکت برداشت نہیں کر سکتے ہو تو میں اپنے مخلوق یعنی اپنے غلاموں کی اپنی خدائی کے اندر شرکت کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ بات سمجھ میں آ چکی ہے؟ فرمایا ضرب لکم مثلا، اللہ پاک بیان کرتے ہیں تمہارے لیے مثال، من انفسکم تمہاری جانوں میں سے، حل لکم مما ملکت ایمانکم کیا ہے تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن پر تمہارے ہاتھ مالک ہوئے ہیں، من شرکا شریک، تمہارے غلاموں میں سے تمہارے غلام شریک ہیں، فیما رزقناکم اس مال میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، فانتم فی سوا کہ تم ہو جاؤ اس میں برابر، تخافون ہم کہ ان غلاموں سے تم ڈرنے لگو، خیفتکم انفسکم جس طرح کہ تم ڈرتے ہو اپنے آپ سے، اپنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے ہم پلہ وارثوں سے۔ کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو، لقوم یعقلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ اتباع کیا ظالموں نے اپنی خواہش کا بغیر علم کے۔ ان ظالموں کو چاہیے تھا کہ ہماری کھول کھول کے بیان کردہ آیات کا اتباع کرتے، لیکن انہوں نے آیاتوں کو چھوڑ کے اپنی خواہش کا اتباع کیا۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پس کون ہدایت کرے گا اس کو جس کو گمراہ کر دیا اللہ نے، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہوں گے ان لوگوں کے لیے من ناصرین مددگار قیامت کے دن۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، پس قائم کرو اپنے چہرے کو دین کے لیے یک طرفہ ہو کر کے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور لازم کرو الزموا فطرت اللہ، مدارک الزموا فطرت اللہ، لازم کرو اللہ کی فطرت یعنی اللہ کے دین کو، توحید کو لازم کرو، اللہ کی توحید کو، التی فطر الناس علیہا وہ توحید جو اللہ نے پیدا کیا لوگوں کو علیہا اسی توحید پر، لا تبدیل لخلق اللہ مت تبدیلی کرو اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں، مت تبدیل کرو اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیز میں۔ کیا مطلب؟ یعنی لا تبدیل لدین اللہ۔ امام زجاج کا قول نقل کرتے ہیں علامہ نصفی مدارک میں، زجاج کہتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ اے لا تبدیل لدین اللہ، اللہ کے دین میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے جو تمہارے لیے دین مقرر کیا دین توحید اس میں تبدیلی نہیں کرو۔ ذالک الدین القیم کیونکہ یہی دین اسلام ہے سیدھا دین، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کس کو؟ حقیقت ذالک اس بات کے حق ہونے کو۔ مدارک منیبین الیہ فرمایا کہ اللہ کے توحید کو لازم پکڑو، منیبین الیہ رجوع کرتے ہو اس اللہ کی طرف، واتقوہ اور اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو، ولا تکونوا من المشرکین اور مت بنو مشرکین میں سے۔ کون سے مشرکین میں سے؟ من الذین فرقوا دینہم، ارے ان میں سے جنہوں نے تفریق کر دی اپنے دین میں، ٹکڑے کر دیا انہوں نے اپنے دین کو، وکانوا شیعا اور بن گئے شیعے، مختلف گروہ بن گئے، ان میں سے نہیں بننا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون ہر جماعت اس پر جو ان کے آگے ہے اس پر خوش ہونے والے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ اور جب چھوتی ہے لوگوں کو تکلیف، دعوا ربہم منیبین الیہ تو یہ پکارتے ہیں اپنے رب کو مائل ہوتے ہوئے اس رب کی طرف۔ ثم اذا اذاقہم منہ رحمۃ، یہاں سے زجر ہے نا، ڈانٹ ڈپٹ کہ لوگوں کا حال تو دیکھو، جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ رب کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن اذا اذاقہم منہ رحمۃ جب چکھاتے ان کو اپنی طرف سے رحمت، آسائش مالدار بناتے ہیں، اذا فریق منہم بربہم یشرکون تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔ آیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ اوروں کو کہ یہ جو ہمیں مال دولت ملی نہیں فلاں بابا کی برکت سے، لیکفروا بما آتیناہم کیوں؟ تاکہ یہ کفر کرے اس نعمت کا جو ہم نے ان کو دی ہے۔
فتمتعوا، پر ٹھیک ہے نفع اٹھاؤ تھوڑے عرصے کے لیے، فسوف تعلمون، پسند قریب جان لوگے کہ یہ تمہیں کتنا مہنگا پڑتا ہے نفع اٹھانا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی نازل کی ہے دلیل؟ فهو یتکلم، کہ وہ دلیل بولتا ہے، کہ وہ دلیل بولتا ہے، بما کانوا بہ یشرکون، بما اس معبود کے معبود ہونے کے ساتھ، کانوا بہ یشرکون جس کو اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، جس معبود کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کیا ہم نے کوئی دلیل اتاری ہے جو دلیل اس کے معبود ہونے پر بولتا ہے کہ بھئی ہاں واقعی اس کو معبود بناؤ؟ ایسی کوئی ہم نے دلیل تو نہیں اتاری ہے، بغیر دلیل کے پوجا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم چکھاتے لوگوں کو رحمت تو خوش ہوتے اس پر، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو پہنچتی ہے برائی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں کے آگے کرنے کی وجہ سے، یعنی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اس وقت وہ ناامید ہو جاتے ہیں۔ اولم يروا سے دلیل نمبر 9، توحید پر دلیل نمبر 9، اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ بے شک اللہ کشادہ کرتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور تنگ کرتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ فآت ذی القربى حقہ، پس دے دو رشتہ داری والے کو اس کا حق، رشتہ داری والے کا حق ادا کرو۔ کیا مطلب؟ من البر والصلۃ، تفسیر مدارک، کہ رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرو اور صلہ رحمی قائم رکھو۔ میں نے آپ سے سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کرتے ہوئے وہاں پر آیا تھا نا، آت ذی القربى حقہ، وہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب یہ آیت کریمہ دوبارہ آئے گی تو میں اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ تو جان لو کہ اسی روایت سے روافض استدلال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق، جو کہ یہودیوں کی ایک بستی تھی، جب خیبر فتح ہوا تو فدق ایک بستی تھی جو کچھ کھجوروں کے باغات پر مشتمل تھی، تو فدق والے یہودی ڈر گئے کہ ابھی مسلمان ہماری طرف متوجہ ہوں گے، لہذا بہتری ہماری اسی میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کیا، اور وہ پورا مال، پوری فدق اللہ کے رسول کے قبضے میں آ گئی۔ اس کو کہتے ہیں مال فے، جو صلح کے ساتھ آ جائے بغیر لڑائی کے۔ تو مال فے کے بارے میں اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ ما افاء اللہ علی رسولہ، جو مال فے اللہ پاک رسول پر لٹائے تو فرمایا کہ اس میں وہ رسول کے لیے وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، انشاءاللہ جب یہ آیت کریمہ وہاں آئے گی تو میں مال فے کا حکم وہاں پر تفصیل سے بیان کروں گا۔ لیکن یہاں صرف اتنا سمجھو کہ روافض کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو باغ فدق تھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آت ذی القربى حقہ، اپنے قریبی رشتہ دار کو حق دے دو۔ کیا مطلب؟ باغ فدق سیدہ فاطمہ کو دے دو۔ مجھے ایک سنی لڑکے نے فون کیا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ذی القربى میں قربہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو گویا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دے دو مؤنث لڑکی کو اس کا حق، پھر تو حق کہا ہونا چاہیے تھا نا آگے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے تفسیر میں آپ کو وہاں بتا چکا تھا کہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ قربہ یہاں مصدر ہے، ذل قربہ مانا کیا؟ قرابت والا، مؤنث کا صیغہ نہیں ہے۔ اسم تذیل المؤنث یہاں مراد نہیں ہے کہ افعل التذیل المذکر منہ اقرب والمؤنث منہ قربہ، یہ مراد نہیں ہے۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دے دو۔ اگر یہاں مؤنث ہوتا تو آگے حق کہا ہوتا تو پتہ چلا کہ یہ مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے۔ بہرحال آیت تو صاف بتا رہی ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دے دو۔ کیا مطلب؟ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بات ختم ہو گئی۔ روافض کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی کتاب مسند ابی یعلا میں روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب
یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آت ذل قربا حقہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو بلایا اور باغ فدق اس کو دے دیا۔ سیدہ فاطمہ نے باغ فدق کو قبض کر لیا، اور تو گویا کہ اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ کو ہبہ کر دیا اور وہ قبض سے ہبہ تام ہو گیا، لیکن ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں چھین لیا۔ تو یوں شیعہ کے دعوے کے اندر تضاد آتا ہے، کبھی تو یہ میراث کا دعویٰ کرتے ہیں، جب میراث میں ان کی بات نہیں چلتی تو پھر ہبے کی طرف آتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ ہبہ تھا تو پھر سیدہ فاطمہ کے طلب کرنے کی ضرورت کیا تھی، میراث کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ مجھے میراث کے طور پر دے دو؟ معلوم ہوا کہ ہبہ نہیں ہوا تھا نا، تب تو میراث کے طور پر دعویٰ کیا۔ لہذا یہ جو ہبے والی روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ کو بلا کر کے باغ فدق حوالے کر دیا، یہ روایت بناوٹی روایت ہے، بنی ہوئی روایت ہے لوگوں کی۔ دراصل اس روایت کے سند میں ایک راوی ہے عطیہ بن سعد الاوفی۔ حضرت علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں کہ شیعیٌ، یہ شیعہ راوی ہے، نیز فرماتے ہیں کہ مدلس، یہ مدلس بھی ہے۔ اور حضرت علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ متوفی 852 اپنی کتاب طبقات المدلسین میں فرماتے ہیں کہ یہ طبقہ رابعہ کا مدلس ہے۔ طبقہ رابعہ کے مدلس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ تصریح استماع نہ کرے تب تک اس کی روایت قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس روایت کو ایک تو عطیہ الاوفی نے ان کے ساتھ نقل کیا ہے، اس وجہ سے بھی روایت ضعیف اور مردود، اور پھر چونکہ یہ شیعہ ہے تو محدثین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ جب بھی کوئی بدعتی راوی اپنی مذہب کے تائید میں روایت نقل کرے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی، اس وجہ سے بھی روایت مردود ہے۔ نیز یہ جو آگے نقل کر رہے ہیں تو وہ ابو سعید سے نقل کر رہے ہیں، تو یہ بھی اس کا ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 اپنی کتاب میزان الاعتدال میں، اور حضرت علامہ سخاوی رحمہ اللہ متوفی 902 اپنی کتاب فتح المغیث میں لکھتے ہیں کہ دراصل عطیہ اوفی نے ابو سعید یعنی محمد بن صاحب کلبی مراد ہے یہاں، اس نے محمد بن صاحب کلبی سے کہا تھا کہ میں آپ کا کنیہ رکھتا ہوں ابو سعید۔ راوی کا نام تھا محمد بن صاحب کلبی۔ یہ اپنے دور کا بہت بڑا کذاب گزرا ہے، جو اپنے لیے خود کہتا تھا انا اکذب، میں جھوٹ بولتا ہوں، اور خود کہتا تھا انا سبائی، کہ میں عبداللہ بن سبا یہودی کا پیروکار ہوں۔ تو اس کے لیے اس کو عطیہ اوفی نے کہا کہ میں آپ کا کنیہ رکھتا ہوں ابو سعید، جب کبھی میں آپ کی روایت نقل کروں گا نا تو میں کہوں گا ان ابی سعید، کہ میں روایت نقل کر رہا ہوں ابو سعید سے، تو لوگ خود ہی خود وہم میں پڑھیں گے کہ ابو سعید سے وہ کیا مراد لیں گے، ابو سعید خدری، یوں میری روایت چل جائے گی۔ تو روایت چلانے کے لیے اس نے ایک مکر کیا ہوا تھا کہ محمد بن صاحب کلبی کا نام رکھا ہوا تھا ابو سعید، تو جب کبھی وہ ابو سعید سے روایت نقل کرتے ہیں شیعہ مذہب کے تائید کے موافق ہوتی ہے تو سمجھو کہ وہاں سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مراد نہیں ہے، بلکہ محمد بن صاحب کلبی کذاب مراد ہے۔ تو اس روایت کو بھی اسی طرح عطیہ اوفی ابو سعید سے نقل کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہاں سے ابو سعید سے مراد وہ محمد بن صاحب کلبی کذاب ہے، اس لیے یہ روایت کسی بھی صورت میں کارگر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ چکی ہے؟ اللہ فآت ذی القربى حقہ، پس دے دو رشتہ دار کو اس کا حق، والمسکین، اور مسکین کو بھی، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے حق میں جو چاہتے ہیں اللہ کے رضا کو، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وما آتیتم من ربا، اے سود پر قرضہ لینے والو، یہ جو تم سود پر قرضہ لے کر کے لوگوں کو سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کا مال بڑھے، اس سے ان کا مال بڑھے گا نہیں بلکہ تباہ ہوگا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ پاک مٹاتے ہیں، صدقات کو اللہ پاک بڑھاتے ہیں۔ وما آتیتم من ربا، اور وہ جو تم دیتے ہو
मिन रिबन, लोगों को सूद, लियरबू फी अमवाल अन्नास, ताकि बढ़ोतरी हो जाए लोगों के माल में, फला यरबू इंदल्लाह, तो ये नहीं बढ़ोतरी होगी अल्लाह के यहाँ। वमा आतैतुम मिन ज़कात, लेकिन वो जो तुम दोगे ना ज़कात, तुरीदून वजह अल्लाह, जिससे चाहोगे अल्लाह के रज़ा को, फउलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, तो यही ज़कात देने वाले ही अपने माल को बढ़ाने वाले हैं। ज़कात देने वाले अपने माल को बढ़ाने वाले हैं, बाकी ये सूद देने वाले तो अपने माल को घटाने वाले हैं भाई। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, यहाँ से तौहीद पर दलील नंबर 10। दलील नंबर 10, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया, सुम्मा रज़क़कुम, फिर तुम्हें रिज़्क़ दिया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो अल्लाह तुम्हें ज़िंदा करेगा। हल मिन शुरकाइकुम, क्या है तुम्हारे शरीकों में से कोई, मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शैइ, जो करके दिखाए इसमें से कुछ, जो करके दिखाए, मिन ज़ा ए मुखातबो, मिन ज़ा इसमें से, मिन शैइन कुछ, सुब्हानहू, कि वो तुम्हें पैदा कर सके, रिज़्क़ दे सके, मार सके, ज़िंदा कर सके, अल्लाह के अलावा कोई है? जवाब क्या है? नहीं। सुब्हानहू, अल्लाह पाक है, व तआला, और बुलंद है, अम्मा युशरिकूना, उन माबूदान से जिनको ये अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि, फ़साद ज़ाहिर हो गया खुश्की में भी और तरी में भी, फ़साद ज़ाहिर हो गया भाई। फ़साद से क्या मुराद है? अल-क़हतु व क़िल्लतुल अमतार, कहत और बारिशों का कम हो जाना, इसी तरह खेतियों में पैदावार का कम हो जाना। क्यों हुआ है? बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के हाथों की कमाई की वजह से। तो पता चला कि बदआमाली की वजह से मुल्क की बर्बादी होती है, मुल्क की तबाही होती है, कि अल्लाह पाक की तरफ से कहत भी आते हैं और बारिशें भी रुक जाती हैं, पैदावार भी कम हो जाती है, रिज़्क़ में तंगी हो जाती है। तो ये अल्लाह पाक क्यों करते हैं? जब कौम बागी बनती है तो अल्लाह पाक कहत भेजते हैं, बारिशें बंद कर देते हैं, रिज़्क़ में तंगी करते हैं। वजह क्या है? लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह पाक इनको चखाए उस अमल का बाज़ हिस्सा, यानी कि बाज़ नतीजा जो अमल वो करते हैं, ताकि चखाए इनको बाज़ सज़ा, अल्लज़ी उस अमल की, अमिलू जो उन्होंने किया, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये दुनिया के अंदर अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। अल्लाह पाक का ये गरज होता है। कुल, आपका ये सीरू फिल अर्ज़, यहाँ से तख़वीफ़ है दुनियावी। आप मुशरिकीन मक्का से कहिए कि सैर करो ज़मीन में, फंज़ुरू, पस देखो, कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लु, कि कैसा हुआ अंजाम उन लोगों का जो इससे पहले गुज़रे। कान अक्सरुहुम मुशरिकीना, थे इनमें से अक्सर मुशरिक लोग। फ़ाक़िम वजहक लिद्दीनिल क़य्यिम, पस कायम करो अपने चेहरे को दीन मजबूत के लिए, मिन क़ब्ल, इस दिन से पहले, अन यातिया यौमुन, कि आ जाए ऐसा दिन, ला मरद्द लहू मिन अल्लाह, कि ना टालना होगा उस दिन को, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। जब वो दिन आएगा तो अल्लाह पाक उसको टालेगा नहीं। यौमइज़िन यस्सद्दऊना, उस दिन लोग मुतफ़र्रिक़ हो जाएंगे। अरे यार बोलो, उस दिन लोग मुतफ़र्रिक़ हो जाएंगे। क्या मतलब? एक जमात जन्नत में और एक जमात जहन्नम में। मन कफ़र फ़अलैहि कुफ़्रुहु, पर जिसने कुफ़र किया फ़अलैहि कुफ़्रुहु, तो उस पर होगा उसका कुफ़र। क्या मतलब? उसके कुफ़र का वबाल। वमन अमिल सालिहन, और जिसने किया नेक अमल, फ़लिअन्फ़ुसिहिम यमहदून, तो वो अपने लिए बिछा रहे हैं, अपने लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने लिए बिस्तर बिछा रहे हैं। आया ए यमहदु लिनफ़्सिही फ़िराशतन, तफ़सीर मदारिक, अपने लिए बिस्तर बिछा रहा है, आगे के लिए तैयारी कर रहा है। एक बरेली ने कहा कि अल्लाह ताला की अता से भी, अता से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अता कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये तो अल्लाह, अगर अल्लाह पाक मुझे इल्म अता करे तो मैं आपको इल्म अता करूं, तो
تو عطا کرنے میں میرا کوئی اختیار تو نہیں ہے نا، میں بعض سبب کے درجے میں ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعمتوں کے سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ مال غنیمت دے دے فتح کے ذریعے، اللہ کا رسول آگے دے سکتے ہیں، تو یہ سبب کے درجے میں ہوا نا، سبب کے درجے کے ہم بھی منکر نہیں ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر عطا سے ان کی کیا مراد ہے کہ بیک وقت اللہ نے نبی علیہ السلام کے حوالے سب کچھ کر دیا ہے اور نبی علیہ السلام امت کو دیتے ہیں، تو یہ ڈھکوسلا ہے، اس طرح کا ثبوت کہیں پر بھی نہیں ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اور وہ جو کرتا ہے نیک عمل تو اپنے لیے یمہدون تیاری کر رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، توجہ ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ بدلہ دے اللہ پاک ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور کیے نیک اعمال، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ توجہ فرمائیں ذرا، فرمایا کہ جب قیامت آئے گی یصدعون، لوگ متفرق ہو جائیں گے، کیا مطلب؟ دو جماعتیں بن جائیں گے، ایک بات۔ پھر کیا فرمایا کہ یہ لوگ اپنے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو فعل یہاں پر دو ہیں، ایک یمہدون ہے اور دوسرا صابر یصدعون ہے۔ لیجزیہ ضرور ہے، جار مجرور متعلق ہوگا نا کسی فعل کے ساتھ، تو کس کے ساتھ متعلق ہوگا؟ یصدعون کے ساتھ یا یمہدون کے ساتھ؟ صاحب مدارک نے کہا کہ یمہدون کے ساتھ متعلق ہوگا، کہ یہ لوگ اپنے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ کیوں تیاری کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ پاک ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے۔ توجہ ہے؟ تو میرے ذہن نے اس کو جلدی قبول نہیں کیا، میں نے کہا کہ نہیں، اس کو متعلق ہونا چاہیے یتفرقون یصدعون کے ساتھ، کہ دو جماعتیں بن جائیں گی۔ کیوں دو جماعتیں اللہ بنائے گا؟ تاکہ اللہ پاک ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو بدلہ دے۔ سمجھ گئے مولی صاحب؟ تو تفسیر ابو سعود کے اندر حضرت علامہ ابو سعود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے، یمہدون کے ساتھ بھی اور یصدعون کے ساتھ بھی، اس لیے دونوں وجہ لکھی، لیکن اولا وہی ہوگا یصدعون کے ساتھ، کہ وہ علیحدہ ہو جائیں گے، دو جماعتیں بن جائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ بدلہ دے اللہ پاک ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو۔ واضح ہے یا نہیں؟ تفسیر ابو سعود۔ کتنے دلائل گزر چکے ہیں؟ 10۔ اب دلیل نمبر 11، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ پاک کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، وہ بھیجنا ہواؤں کا، مُبَشِّرَاتٍ، بشارت دینے کے لیے بارش کی، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت میں سے، وَلِتَجْرِيَ یعنی بارش میں سے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اللہ کے حکم سے، کب؟ عند حبوبها، ہواؤں کے چلتے وقت کشتیاں چلے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے۔ کیا مطلب؟ تجارت البحر، کہ دریائی سفر کر کے تجارت کے ذریعے نفع حاصل کرو، اس لیے اللہ پاک ہوائیں چلاتے تاکہ تمہاری کشتیاں چلیں اور ان کشتیوں کے ذریعے تم نفع حاصل کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور بے شک ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کئی سارے رسول، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اپنی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر وہ آئے ان کے بعد واضح دلائل کے ساتھ، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پس ہم نے بدلہ لیا مجرمین سے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہے حق ہم پر اہل ایمان کی مدد کرنا۔ تو یہ وہی دعویٰ ہے کہ فتح کس کی ہوگی؟ اہل ایمان کی۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو۔ یہاں سے دلیل نمبر 12، اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتثیر سحابا، پھر وہ ہوا اکھیڑتی ہے بادلوں کو، فیبسطہ، پھر اس کو کشادہ کر پھیلاتا ہے، پھر اس کو پھیلاتا ہے، فی السماء، آسمان میں۔ کون پھیلاتا ہے؟ ہوائیں یا اللہ؟ ہاں بیٹے، اللہ پھیلاتا ہے نا۔ اگر ہوائیں ہوتی تو پھر فتثیر سحابا فتبسط ہونا چاہیے تھا نا، یہاں یبسط ہے، تو یہاں پر اللہ فاعل ہے، تفسیر الوسیط، صحیح، اس نے وضاحت کی ہے، اور کسی تفسیر نے وضاحت نہیں کی کہ یہاں یبسط کا فاعل اللہ ہے۔
التفسیر الوسیط میں فاعل اللہ کو قرار دیا. فیبسطو پس وہ اللہ کو پھیلاتا ہے، یعنی کہ کچھ اس کو پھیلاتا ہے اس بادل کو، فی السماء آسمان میں، کیف یشاء جس طرح وہ چاہے، ویجعلہ کسفا اور کرتا ہے اس کو ٹکڑے. کیا مطلب؟ تابتا بادل کو کرتا ہے ایک دوسرے کے اوپر. فتر الودق پھر آپ دیکھتے ہو بارش کو، یخرج من خلالہ کہ وہ بارش نکلتی ہے اس کے درمیان میں سے. فاذا اصاب به من یشاء پھر جب پہنچاتے اس بارش کو جس کو چاہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، اذا هم یستبشرون اس وقت وہ لوگ خوش ہونے لگتے ہیں. بارش آتی ہے تو طلباء خوش ہوتے ہیں نا کہ آج بارش آئی تو میں نے چھٹی کا پیغام لے کر آئی. ہمارے محترم صاحب بھی ماشاءاللہ عجیب ہے، جب بارش ہوگی چھٹی ضرور دیں گے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ اور بے شک شان یہ کہ وہ لوگ تھے من قبل ان ينزل علیہم اس سے پہلے کہ ان پر بارش نازل ہو، من قبل ہی قرر للتاکید یہ تکرار ہے تاکید کے لیے. بے شک یہ لوگ تھے من قبل ان ينزل علیہم اس سے پہلے کہ بارش اتاری جائے ان پر، من قبل یعنی بارش سے پہلے، لمبلسین نا امید. تو قرر للتاکید تفسیر مدارک. فانظر الی آثار رحمت اللہ پس دیکھو اللہ پاک کی رحمت کے نشانیوں کی طرف. کیف یحیی الارض بعد موتها کہ وہ کیسے زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کے مرنے کے بعد. ان ذلک لمحیی الموتى بے شک وہ اللہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو. وهو علی کل شیء قدیر اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ولئن ارسلنا ریحا اور اگر ہم بھیجیں گے ہوا کو، فرأوه مصفرا پھر دیکھیں گے اس کھیت کو پیلا زرد پڑا ہوا، لولوا من بعدہ تو ہو جائیں گے اس کے بعد یکفرون ناشکری کرنے والے، بنعمت اللہ اللہ کی نعمت کے مدارک، یکفرون بنعمت اللہ. فإنک لا تسمع الموتى پس بے شک آپ نہیں سناتے ہو مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء مردوں کو سناتے ہو نہیں سناتے ہو، اس پر بات ہو چکا ہے. فإنک لا تسمع الموتى پس بے شک آپ نہیں سناتے ہو مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء اور آپ نہیں سناتے ہو بہروں کو پکار، اذا ولوا مدبرین جب وہ پھرتے ہیں پیڑ دیتے ہوئے. وما انت بہاد العمی اور آپ نہیں ہو رہنمائی کرنے والے اندھوں کی، عن ضلالتہم ان کی گمراہیوں سے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا اور آپ نہیں سنا سکتے ہو مگر ان کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر. فہم مسلمون پھر وہی مسلمان ہوتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف توحید پر دلیل نمبر 13 دلیل عقلی اور آخری دلیل. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من ضعف کمزوری سے، کمزور چیز سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا. تو کمزور چیز سے کیا مراد ہے؟ من النطفہ، نطفہ کمزور چیز ہے نا، یا اپنے میں اس میں طاقت ہے کہ ادھر ادھر چل پھر سکے، کمزور چیز ہے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا نطفے سے، ثم جاء کمزور چیز یعنی نطفے سے، ثم جعل من بعد ضعف قوتا پھر کر دی اللہ پاک نے کمزوری کے بعد قوت. کیا مطلب؟ کمزوری کے بعد پھر اللہ نے آپ کو جوان بنایا، جوانی عطا فرمائی. ثم جعل من بعد قوت ضعفا پھر بنا دی اللہ پاک نے قوت کے بعد کمزوری، وشیبہ اور سفیدی. قوت کے بعد پھر اللہ نے کمزوری بنائی، کیا مطلب؟ بڑھاپا بنایا اور سفید بنائی، داڑھی سفید ہو گئی اور بال سفید ہو گئے. میں دیکھتا ہی رہ گیا یہ دنیا رنگ برنگ، عمر فسان ساز گزرتی چلی گئی، شباب ہاتھ سے جاتا رہا پتہ نہ چلا، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے ہوئی. ثم جعل من بعد قوت ضعفا پھر کر دی قوت کے بعد کمزوری، وشیبہ اور سفیدی. یخلق ما یشاء وہ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، وہ العلیم القدیر اور وہ اللہ جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے. ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون اور جب قائم ہوگی نا قیامت تو قسمیں کھائیں گے مجرم، یقسمو یحلفو قسمیں کھائیں گے مجرمین، ما لبثوا غیر الساعة کہ وہ نہیں ٹھہرے ہیں دنیا کے اندر سوائے ایک گھڑی کے بس. کذالک کانوا یؤفکون اللہ پاک فرماتے ہیں یہاں پر نہیں پھسل رہے، یہ پہلے سے بھی دنیا کے اندر جب رہتے تھے نا، کذالک کانوا یؤفکون اسی طرح پھیر دیے جاتے تھے. کس سے؟ حق بات سے. حالانکہ حق یہاں پر کیا ہے کہ 70 سال 80 سال رہے،
اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ایک گھڑی رہے تو صحیح راستے سے پھرے یا نہیں پھرے؟ تو فرمایا دنیا کے اندر بھی اس طرح پھرتے رہتے، جب آخرت میں بھی یہ پھر رہے ہیں حق سے۔ وقال الذين اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے اہل علم اور ایمان، علم والے اور ایمان والے، الانبیاء والاولیاء، تفسیر مدارک، وہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ، بے شک تم رہ چکے ہو اللہ پاک کے لکھت کے مطابق، الی یوم البعث، اٹھنے کے دن تک، مسلسل تم رہے ہو قبروں کے اندر اٹھنے کے دن تک بھائی۔ فہذا یوم البعث، بس یہ دن آ گیا ہے اٹھنے کا، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم لوگ نہیں جانتے تھے اس دن کو کہ انہ حق، یہ دن کیا ہے؟ برحق ہے، اس کو نہیں جانتے تھے، لتفریطکم، تمہاری کوتاہی کی وجہ سے۔ مدارک، فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم، پس اس دن نہیں نفع دے گا ظالموں کو، نہیں نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت کرنا، ظالموں کو ان کی معذرت کرنا وہاں نفع نہیں دے گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی وہ لوگ رضا طلب کیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اے لا يُقَالُ لَهُمْ ارْضَوْا رَبَّكُمْ، ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اپنے رب کو راضی کرو۔ مدارک، نہ ہی یہ لوگ رضا طلب کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک بیان کیا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر ہر مثال کو۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر آپ آئیں گے ان کے پاس کوئی نشانی لے کر، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے کافر، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کہ نہیں ہو تم مگر جھوٹ بنانے والے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ مہر لگاتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے ہیں، جاہلوں کے دلوں پر اللہ ایسی مہر لگاتا ہے کہ حق نشانی آپ لاؤ گے پھر بھی یہ کیا کہیں گے کہ تم جھوٹ بناتے ہو۔ فاصبر، پس صبر سے کام لو، ان وعد اللہ حق، یہاں سے تسلیۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام لو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور ہرگز مت اکھیڑیں یہ لوگ آپ کو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، مت اکھیڑیں۔ کیا مطلب؟ لا یحملنک، یہ لوگ ہرگز آپ کو برانگیختہ نہ کریں، تیش میں نہ لائیں۔ تو آپ تیش میں نہ آئیں بلکہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں، ثابت قدم رہیں۔